ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اللہ نے مصطفیٰ کی معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی بے عیبی کا اعلان کیا کہ عیب دار کو ذکر معراج کا حق ہی حاصل نہیں ہے. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. خدا لینے نہیں آیا تھا، خدا آنے اور جانے سے پاک ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ پردے کے ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. وہ کائنات کی ہر جگہ پہ محیط ہے. پھر اس نے کیوں کہا کہ میں لے کر گیا؟ تو یہ فعل تھا جبرائیل کو، اور کیونکہ جبرائیل معصوم ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہہ دیا. ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی، کیونکہ مصطفیٰ معصوم ہے لہذا ان کے فعل کو اپنا فعل کو. اور قرآن میں فرمایا مریم کو ہم نے پالا. معبود تو نے مریم کو کیسے پالا؟ فرمایا وَقَفَّلَهَا زکریا، ہم نے اسے زکریا کی گود میں پالا. تو نبیوں سے بھی پرورش کروا کے اپنا فعل کہتا ہے، تو مصطفیٰ کو کسی نبی کی گود میں پلوا دیتا. نیا نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی. کم سے کم 2 نبی زندہ بھی تھے اور موجود بھی تھے. آسمانوں پہ عیسیٰ موجود تھے، زمین پر جناب خضر موجود تھے. خضر کی جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو کھلا کے چلا جائے. عیسیٰ کی جرت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو لوریاں دے سکے، کیونکہ وہ رعایا ہے، یہ سردار ہے. اور خدا سردار کے لیے کبھی رعایا کا احسان قبول نہیں کرتا. تو تسلیم کرو کہ جس نے بھی مصطفیٰ کو پالا وہ موسیٰ سے بھی افضل ہے، خضر سے بھی افضل جو پال رہا تھا. جس نے بھی پرورش کی، جس نے بھی پرورش کی. حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. جس نے بھی پرورش کی وہ بہرحال جناب عیسیٰ و جناب خضر سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کی آل بھی چنی ہوئی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران. صرف نبیوں کا چناؤ نہیں ہوتا، آل کو بھی وہ چنتا ہے. اور جس عمران کی آل چنی ہوئی ہو اس نے اپنی آغوش میں پیغمبر اعظم کو پالا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے پالا، کیونکہ وہ غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل کبھی نہیں کہتا، اور کبھی بھی کسی معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں کراتا. اس نے مریم کو کنوارا چھوڑ دیا، جناب مریم کی شادی نہ کی اور بے اولاد بھی نہ چھوڑا. معبود تیری اپنی حکمتیں ہیں، شادی کرا کے عیسیٰ دے دے. کہا نہیں، ایک سبق سنانا چاہتا ہوں تمہیں کہ عصمتوں کے خاندان میں ولادتوں کا سلسلہ ویسے نہیں ہے جیسے تم پیدا ہوتے. یہ خاندان عصمت ہے، تاکہ تمہیں سمجھایا جا سکے، تاکہ تمہیں بتلایا جا سکے کہ عصمتیں ان چیزوں کی محتاج نہیں ہیں کہ جن کے تم محتاج ہو. ہماری ماں بوڑھی ہو جائے تو ماں نہیں بن سکتی، اسحاق کی ماں بوڑھی بھی ہو جائے تو اللہ اسے امر الہی کی صورت میں فرزند عطا فرماتا ہے، کیونکہ عصمتوں کے خاندان کے تذکرے الگ، عصمتوں کے خاندان کے طریقے الگ، معصوم کی نوع الگ،
کھاتی کی نو الگ. بس یہی سبب ہے سامعین گرامی قدر کہ جب اس کائنات میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے معجزے سے آئے اور ماں گود میں لے کر کھجوروں کے جھرمٹ میں بیٹھی. مریم کو بھوک لگی, جبرائیل آئے, کہنے لگے مریم اٹھو, درخت ہلاؤ, کھجوریں گریں گی, اٹھا کے کھا لو. مریم اٹھو, چشمے کے پاس جاؤ, پانی پی لو. اے جناب جبرائیل, مریم بڑے امتحان سے گزر رہی ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے درخت ہلا بھی دیں گے تو حرج کیا ہے؟ اپنے زمانے کی بطول ہے, کھجوریں آپ بھی تو لا کے دے سکتے ہیں. فرمایا بطولوں کا فرق ہی تو بتانا چاہتا ہوں. جو اٹھ کے خود کھجوریں اٹھائے وہ اور ہوتی ہے, اور جبرائیل جس کی چکی چلا رہا ہے یہ فرق ہے. زکریا نے دروازہ کھولا, باہر سے بند تھا, اور دیکھا کہ مریم کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. پوچھا کہاں سے آیا؟ بڑے ناز سے فرمانے لگی اس نے بھیجا ہے. کیا کہنے اہل بیت مصطفیٰ, جو عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہو وہ عیسیٰ کی ماں ہوتی ہے, اور جو عرش پہ روٹیاں بھجوا کر بطول ہو وہ